اس نعرے نہیں بڑی دور گونج پہنچ گئی. توجہ بھائی توجہ. ایک بڑی دور گونج پہنچ گئی اس دی. وہ کہندے ہیں یار وہ لبیک کہہ کے پوری امت انج کھڑی ہو گئی تے تسی کدوں کھڑے ہونا. بہت سارے تھلے اختلافات رہ گئے, امت بہت اگے نکل گئی. باقی جڑی منافقت ہے وہ تو پھر ہر جگہ رہندی, وہ تو خیر القرون حضور دی ظاہری حیات میں جو منافق موجود سن انہاں دی تعداد کتنی سی. حضور 1000 بندہ لے کے آ رہے سن میدان احد دی طرف, 300 منافق علیحدہ ہو گئے. کتنے فیصد بنتا ہے؟ 33% بنتا ہے. ہاں جی 300 بندہ این اس ٹائم جدو رسول اللہ دے 70 واری تلوار نال ہمراہ ہو رہے سی میدان احد وچ. منافق مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھ رہے تھے. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, میں ہمیشہ یہ گل یاد رکھنا. منافق کی اپنے حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, منافق مسجد بنا رہے تھے. ایک گل یاد رکھنا, جدو تم سمجھو نا کہ حضور دی عزت آبرو تے ختم نبوت تو ہٹ کے کوئی بندہ کام کر رہا ہے, پھر سمجھ لینا وہ نسل آج بھی جاری ہے. اس سے بڑا کائنات میں کیا کام ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکا. ہمیں بھی وہ بتاؤ کہ ناموس رسالت سے ہٹ کر کون سا اسلام ہے, وہ ہمیں بھی بتاؤ. انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا, بس یہی کائنات میں ایک بات ہے. انہیں جانا سارے آخر تک بھائی, انہیں جانا. ہاتھ چک کے شیرو اجے تے تسی سمندرن گھوڑے پانے, اجے تے برما دیاں چیخدیاں بچیاں نو چک تسی کرانی, کشمیر تسی آزاد کرانا ہے. اینج کر کے نعرہ لاؤ, انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا, اور بس انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اور کوئی مقصد کوئی نہیں. تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا. اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال منیات و عزائم و خواتر وذالک عنده جلی لا خفا به. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ بھی رہے ہیں. حضور کو یہ بھی پتا ہے میرا امتی کیا سوچ رہا ہے, یہ نیت کیا کر کے گیا ہے. ہم نے کہا جی ہم تو آ بیٹھے, اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے, ہم تو آ بیٹھے. غازی تنویر کہتا ہے یہی تو امتحان ہے تنویر, یہی تو امتحان ہے تنویر, کس نے کس کو خوش کرنا. یہی تو امتحان ہے. ہاں جی بس کہ کس نے کس کو خوش کرنا. بس ساڑھا لبیک دا نعرے دا مطلب ہی حضور اسی آ گئے. اجے تے ساڑھے نال 15 تو 25 سال دے بچے تے سارے جمع ہو گئے. باقی تے ہیں نا جڑے 15 تو 25 سال دے جوان ہیں وہ تے سارے لبیک دے نال ہیں. ہاں جی بالکل, انہاں ہی سمندراں وچ گھوڑے پا دینے پکی بات ہے. انہاں روندیاں برما دیاں بچیاں نو جا کہنا محمد بن قاسم کے وارث آ گئے, کشمیر دی بچیاں نو کہنا او نور الدین زنگی کے وارث آ گئے, صلاح الدین ایوبی کے وارث آ گئے, شہاب الدین محمد غوری کے ماننے والے آ گئے, التمش والے آ گئے, شیر شاہ سوری والے آ گئے, غزنوی کے مجاہدین آ گئے, کشتیاں جلانے والے طارق بن زیاد کے ماننے والے آ گئے, موسیٰ بن نصیر والے آ گئے, یوسف بن تاشفین والے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, این کہنا زندہ باد. پتہ لگے کہ بات جتنی سازشاں ہو رہی ہیں تو اڑے نعرے نال ہی ڈھہنیاں ساریاں شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. صحابہ جنا جنگل جو بھی گزرے, جنگل بھی کہ انسان جنے تے آج ہی گزرے, این کر کے گڑی بھی کہے گی آج ہی جو جنیا نعرہ لایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اور ساڑھی زندگیاں دا مقصد کہ مارتا انج بھی جانا ہے, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. لبیک دا نعرہ تھا اس دن مزہ آنا ہے کہ ایک کسی نو گھمانڈے نا اپنی نیکیاں تے وہ باز آ جائے. اس دن تے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی,
ہاں اس واسطے اسی تانوں غلط راہ نہیں لا رہے. وہ دن تے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اور کہیں جاؤ. وہ دن حضور ہی فرمان گے وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. حضور فرما دیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں. فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت حضور فرماتے ہیں اس دن میری ہوگی. وہ دن پھر لبیک دا نعرہ جڑے آج گونگے بن کے بہن نا یہ سیاسی نعرہ ہے. اسی اس دن کہنا ہے تو آج مذہبی لا پیچھے ہٹ. آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے. آج یہ سیاست ہے. آج تک حضور کے بارے کہنا میں حاضر ہوں یہ سیاست ہے. میرے بچے بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں یہ سیاست ہے. میرا مال بھی حاضر ہے یہ کوئی سیاست ہے. میری عزت بھی حاضر ہے آپ کے لیے کوئی سیاست ہے. جب تک بندہ یہ باتیں کرتا ہے، حضرت حسان جب تک حضور کی نعت پڑھتے تھے نا ممبر پر، حضور خود ممبر بچھاتے تھے. فرمایا حسان اور میرے دشمنوں نو جواب دے. تو میرے آقا و مولا فرمانے سے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافخ او یفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جب تک حسان ممبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کا منہ توڑتا رہتا ہے اور میری تعریف بیان کرتا رہتا ہے، اس کی پشت پر جبریل کھڑے رہتے ہیں. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو ایک عجیب بات ہے. نماز پڑھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، روزہ رکھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، سمجھے، حج کرتے ہوئے جبریل پشت پر کھڑے نہیں ہوتے. لیکن رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے، حضور کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں. تو مولا علی کی فرما دیں حضور خاتم النبیین سے مور نبوت کتھے آپ دی موجود سی. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تطلع كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرا مرا وبداهة هابه ومن خالته معرفته احبه يقول نائد لم مر قبله ولا بعده مثلا. حضور دے دوویں مبارک کندھیاں دے درمیان مور نبوت تھی، اس لیے کہ حضور آخری نبی. راوی کون ہے؟ مولا کائنات. مولا کائنات فرماندے جنہیں دوروں ویکھیا انہیں کہا کونن، جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہویا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، میں ہو جے کوئی نہ وے. بس اسی انہاں دیاں شانہ بیان کرنے ہیں. اور یہ بھی کوئی پریشانی اگر کسی تو لاکھ واری ہوئے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. لبیک دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی سیاسی ہو گیا، مسجد کے سپیکر بھی سیاسی ہو گیا، سورہ انفال بھی سیاست ہو گئی، سورہ توبہ بھی سیاست ہو گئی. تو پھر دسو اسلام کیڑے پاس کھڑا؟ ایسے نہیں ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی لاؤ تاکہ تانوں کوئی. اقبال کہندا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی بھی. ہاں جی کیوں جی اسلام کدھر گیا؟
اسلام کدھر گیا جی دی برکت نہ تانوں پاکستان ملیا، جی دی برکت نہ تانوں اللہ نے اتنی عزت دتیاں، نہ ٹی ویاں تے تانوں کدی اللہ دا نام یاد آیا، نہ رسول اللہ دا کدی نام یاد آیا، نہ کدی تسی اسلام دا شکر ہی ادا کدی نہیں کیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے اسی مسلمان ہاں۔ مسلمان پہلے ہیں کہ پاکستانی پہلے ہیں بھائی؟ تے مسلمانی دا نام ہی کوئی نہیں بھائی۔ اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اقبال نال ساڈا گل کر لو بہ کے، میں اقبال نال میں تو ایک شعر پڑھ کے ایک ربائی پڑھ کے دسی سی، اور ایک ٹی وی والے نوں میں کہتا ترجمہ کرا دیں۔ مولوی خادم سخت باتیں نہیں کرتا، اقبال جو باتیں کرتا ہے اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، مودی بھی سانو کہے دہشت گرد تے اے بھی دہشت گرد، دسو یار اسی جائیے کہ مودی نو تے درد ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی دا یہ وارث ہے جنہاں ساڑا سومنات دا مندر توڑیا، اور دسو مودی نو تے درد ہوئے تو آنو کیڑا درد ہے میرا؟ مودی نو تے درد ہونا چاہیے، ٹرمپ نو بھی ہونا چاہیے کہ اے خالد بن ولید دے غلامن جنہاں کیسر و کسرا دے دروازے ہو کھیڑے، جنہاں 2 سپر پاوراں ڈھائیاں، اے تے ٹرمپ نو درد ہوئے، برطانیہ دے سورہ نو درد ہوئے، کینیڈا دے سورہ نو درد ہوئے، اے تے منن والی بات ہے۔ یہود و نصارہ میرے خلاف گل کرن، ہندو میرے خلاف گل کرے، بدھ مت میرے خلاف گل کرن، میں برما دے مسلمانہ دے نال کھڑے ہاں، لیکن تسی دسو کہ میرے ہوتے پھل سٹن دے نام دہشت گردی ہے۔ 92 بندے تے میں جدو آیا نا پیشی تے 92 بندے تے دہشت گردی دا پرچہ ہویا بھائی، وہ جس گڈی وچ میں سی تے پھول سٹے گئے، انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی ہے، انہوں نے کہ پھول پھینکے انہوں نے۔ نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افدندہ ناب۔ اقبال کہنا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان، انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، پھر انہاں دے شیراں دے دل ڈھیک ہوندے، ہاں یکے اندر قیام وہیں در سجود، کاروبارش چوں صلاتے بے امام۔ اقبال کہنا اس قوم دی نماز ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے وچ ہوندا، دوسرے قیام وچ ہوندا تے امام تو بغیر جماعت ہو رہی ہوندی۔ ہاں جی، آبروئے زندگی در باختہ چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ۔ اقبال کہندا پھر وہ اپنی عزتاں بھی نیلام کر دیں دیں، وہ اپنی پھر دھیاں بھی امریکہ دے ہاتھ بیچ دیں دیں، جڑے امریکہ ہاتھ دھیاں بیچیاں ہومن او مقبوضہ کشمیر دیاں دھیاں نو کیویں رہا کرا سکدے ہیں؟ انہاں کی رہا کرا؟ اقبال کہندا انہاں اپنی عزتاں بیچ دیں دیں تے چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ، وہ کھوتے دی طرح پھر گھا کھا کے گزارے کر دیں۔ ایک جوانے خوشگلے رنگی کلاہے، نگاہ اوچوں شیراں بے پناہے۔ اقبال کہندا مسلمان تے ایسن کہ جناب جوانے خوشگلے رنگی کلاہے، نگاہ اوچوں شیراں بے پناہے۔ اقبال کہندا مسلمان جوان تے انسان کہ نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی جدوں کرک دے قلعے ہوتے صلاح الدین ایوبی واپس جان لگے نا، مصر وچ بغاوت ہو گئی، جفا پا کے دو میں جوان جدوں ملے نا صلاح الدین تے نور الدین صلیبی فوجی، یہ منظر ویکھ کے مر گئے سن کہ مسلماناں تے او جے جڑے ہوندے۔ ہاں جی، جوانے خوشگلے رنگی کلاہے۔ اقبال کہندا ایڈے سونے جوان مسلمان تے انہاں دے لباس سونے تے انہاں دی نگاہ انج ہوندی سی جویں شیر دی نگاہ شکار نو ویکھ کے شکار دا پتا اڑا دیندی، مسلمان صرف ویکھن نال کافر نو ڈھا کے رکھ دیندے۔ جوانے خوشگلے رنگی کلاہے، نگاہ اوچوں شیراں بے پناہے، بمکتب علم میں شیرا بیا میسر ناشد برگ کاہے۔ اقبال کہندا پھر سکول چلا گیا، اوتھے بھیڑاں دی تعلیم پڑھ کے آ گیا، اور نہیں ہم تو امن والے ہوتے ہیں، ہم تو کچھ کو کچھ نہیں کہتے۔ میں آقا رسول اللہ خود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ بدر کے بارے میں رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ دسو حضور گھروں تلوار لے کے چلے کہ نہ چلے؟ اتنے رب حق فرما رہا تلوار نو، اتنے تلوار دی نفیاں ہوندیاں جی، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا۔ تو آنے ایک گل بھی میں دوسری کر دیواں، لیکن کہندے نے صوفیاء نے اسلام پھیلایا تے تلوار دا کوئی تعلق نہیں، جتھے بھی صوفی آیا او دے پیچھے نال تلوار آئی۔ اے یاد رکھنا داتا صاحب لاہور آئے تے پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی سی۔ ہاں اے گل یاد رکھنا۔ تسی میں دسو پاکستان ملک اسلام دا، مسیدہ میں مولویاں نو نہیں رہن دیں دے کہ مولانا آج آپ نے یہ بات کر دی، آج آپ نے سیاسی بات کر دی، کمیٹیاں دا حال جڑا
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ? آج اتنے اسلام دی گل مسیح مسلمان نہیں کرن دیندے. کہندے مولانا صاحب آج آپ نے سیاسی بات کر دی. حضور نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی, حضور نے حکومت نہیں کی تھی. تو میں حجت الوداع دا سارا میں نے خطبہ یاد ہے, میں پوری بین الاقوامی حضور سارے دستور حجت الوداع دے موقع ہوتے 10 کے گئے, فرمایا میری امت نے انج کرنا ہے, پھر انج کرنا ہے, پھر انج کرنا ہے, پھر انج کرنا ہے. کیوں جی؟ عورتاں تے حقوق حضور 10 کے گئے, مرداں دے حقوق حضور 10 کے گئے. بین الاقوامی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. فرمایا میں یہ قانون بنا کر جا رہا ہوں, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو عربی پر کوئی نہیں, کسی کالے کو گورے پر نہیں, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت ہے. حضور نے تو یہ سارے مٹا دیے. ہاں جی, حضور تو یہ سارے رنگ مٹا کر گئے. آج یہ تو بین الاقوامی حضور نے خود سیاست نہیں فرمائی. میں گل جڑی کر لگا وہ ذرا سمجھنی. اج مسیح تے حق گل کوئی نہیں کرن دیندا, تے ہندوؤں دے آ کے تھے جناب چوراہے وچ داتا صاحب بیٹھ کے اسلام دی گل کیویں کیتی. داتا صاحب نو ہندو کیوں نہیں چھیڑ سکے؟ انہاں نو پتہ سی پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی, جے گل کیتی تے غزنوی وڈ کے رکھ دے گا کر کے. ہاں جی, عید و قوت حافظ یکدی گرنگ اور کائنات زندگی را محورنگ. اقبال کہندا یہ دونوں چیزیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. اس واسطے ساڑھے آقا و مولا خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے. 27 جنگاں میں جو حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے. میں تے ایک اور گل بھی کر جاواں. حضرت ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی نا میدان احد وچ, حضرت زبیر بن عوام کہندے مینوں ہی حضور نے نہیں دیتی, اور صحابہ نے منگی, حضور نے انہوں نے نہیں دیتی. ابو دجانہ آئے تھے, فرمایا یہ کون لے گا تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا؟ عرض کی حضور مجھے دے دیں. اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. حضور تو فرماتے ہیں اتنا لڑا جائے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے. عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں. عرض کی یہ مجھے دے دیں. جدو رسول اللہ کو تلوار لے کے چلے نہ تھے, ان الذی عادنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ قومت دار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. اینج چلے میں ٹھیک ہوندا نا تو میں تو چل کے سٹیج دکھانا سی. تلوار پکڑ کے ابو دجانہ اینج چلے, اینج کر کے اینج کر کے. فرمایا آج میں نے رسول اللہ تلوار دیتی جتے بہت ساریاں کھجوراں کٹیاں سن, میں آج وعدہ کیتا پچھلیاں سمجھ کدی بھی نہیں کھڑے ہونا. ہن اللہ رسول دی تلوار نہ اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڈدیاں رہنا. میرے آقا نے نہیں فرمایا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے, تو مارنے کی باتیں کرتا ہے. تلوار جب خود دے رہے ہیں تو پھر کیا مطلب تھا اس بات؟ توجہ. حضرت زبیر بن عوام کہندے جتھوں بھی ابو دجانہ گزرے وہ صفاں دیاں صفاں الٹاندے چلے گئے. کہندے او میدان پہاڑ جڑا سی نا احد شریف والا, کہندے او دے قریب گئے تے اوتے عورتاں بیٹھی ہوئی سن جنہاں وچ حضرت ہندہ بھی سن, بعد فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئی ہیں. کہندے اینج میں تلوار چاہیے نا اینج کر کے. تے پھر میں کہ نہیں, رسول اللہ دی تلوار نہ زنانی نہیں مارنی. فکرے تو ان اضرب بسیف رسول اللہ امرأۃ لا ناصر لہا. فرمایا میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار کے ساتھ عورت کو مار دوں. تسی آج سانو امن دے درس دیندے ہو. آج کفر سانو نظام سکھانا چاہتا ہے. جنہ مسلمانہ بچیاں حاملہ بچیاں دے وچ جناب پیٹ پھاڑ کے بچے تساں تے بچیاں نے جناب کباب بنا کے کھا دے. اسلام دی تو اٹھی ہوئی تلوار, عورت تو پیچھے ہو گئی. حضور دے دشمن اتھے بیٹھے تھے, لیکن فرمایا نہیں, حضور دی تلوار نال عورت نو نہیں مارنا. آج لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں, دین کی جناب دسو جی یورپ والے گل کرن دے کوئی قابل ہیں ساڈے نال؟ لیاؤ مثال کائنات جو جئی کہ دشمن عورتاں بیٹھی ہون, تلوار اٹھی ہوئی کدی واپس آ جائے تو سانتے عورتاں نو گھروں کڈ کے جڑی ظلم کشمیر وچ ہو رہے ہیں او تے ناقابل بیان ہیں. میں تو سندا بھی کوئی نہیں, مینوں کوئی سنانا چاہے بھی سی تو میں کہنا بس کرو یار, اے صرف استغفر اللہ ہی میں پڑھ سکدا نا, یا تے میں تلوار لے کے اوتھے پہنچ جاواں.
پھر اتنے 1 گھنٹے دا کرفیو ہی کافی سی جے نور الدین زنگی تے محمد بن قاسم جیسی کوئی غیرت اندر ہوندی تے آج 35-40 دن ہو گئے 10واں ساڑھے گھر میں کتنی روٹیاں پئیاں ہوندیاں کھان واسطے، پانی کتنا ذخیرہ ہوندا، قیامت نہیں گزر گئی گزر کشمیر تھے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اقبال کہندا من عظیم بیش ندانن کہ کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختان. اقبال کہندا میں تینوں دسدا اقوام متحدہ کیوے، کہندا میں اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندا کہ چند کفن چوراں نے ایک انجمن بڑھائی اور قبراں تقسیم کر لیاں، تو اس قبر جو کفن کڈ لے میں اس قبر جو کفن کڈ لے، تو افغانستان نو نپ لے میں کشمیر نو نپ لیندا، تو جناب عراق نو نپ لے میں شام نو نپ لیندا. کہنے لگا من عظیم بیش ندانم کہ کفن دزدے چند، کہندا ہے نا چند کفن چوراں اس تو میں زیادہ نہیں جاندا کہ بارے تقسیم قبور انجمن ساختان کہ نہ قبراں تقسیم کرن واسطے ایک انجمن بنا لئی کہ جتھے مسلمان لبے انہوں پکڑ لو تو انہوں پکڑ لے. پھر اقوام متحدہ تک پہنچ دے نسلیں بھی مک جان گی. 72 سال اقوام متحدہ نے کیتا قبلہ اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کرنا، اٹھو اور خود رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور فرشتے تو مولانا مردفین ہی ہیں نا، پیچھے کھڑے سن کے صحابہ دے پیچھے کھڑے سن، مردفین دوانا پیچھے ہی ہیں. اے انہیں یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ساڈے تو اگے جان، فرشتیاں تو اڑے تو اگے نہیں لڑنا، فرشتیاں تو انہوں دھکا دے کے رکھنا ہے تکڑے رہو اسی تو اڑے نال چلو اگے. یہ کوئی باتیں کرنے والی یہ بھی کوئی گلان جی. محمد بن قاسم نو ایک زنانی دا بچی دا خط گیا سندھ چوں کہ راجہ دار دے گھنڈے جڑے میرے تے حملہ کرنا چاہتے ہیں یا انہاں حملہ کیتا ہے. تو محمد بن قاسم انہاں پڑھ کے نہیں کہ ہم عورت کی خاطر ایک جنگ چھیڑ دے، عورت دی خاطر اسی سمندراں دے سفر کریے، ساڑھے کو جنگ دے سامان کتوں جی سانو انج ہو جائے گا پھر اسی مار جاواں گے. ایک عورت دا خط گیا، کوئی تحقیق نہیں کی تھی، مسلم عورت دا خط گیا. محمد بن قاسم نے آ کے سندھ دی زمین ہلا کے رکھ انہاں کہا غیرت مند بچی دے تو مسلمان ہے تو ساڑی جرت کے میں ہوئے راجہ دار دے پترو اتھو چلدے ملتان کہا کہ دی تلوار نے انج گاڑیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گل کرنے والی کو کرو، ساڑھے نال کوئی گل اسلام دی تاریخ ہے پوری. عبد الملک بن مروان تخت ہوتے بیٹھے سی، فارس دے قلعے ہوتے ایک مسلمان گزر رہے سی تو ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا. انہیں کہا کدھر گئے عبد الملک بن مروان دے گھوڑے؟ میں نے تو ایک عیسائی میری طرف جناب ہاتھ بدا رہا، اتھوں مسلمان ہو چلے آتے. عبد الملک تخت ہوتے بیٹھے سی، انہیں آکے دسیا کہ وہ فارس دے قلعے ہوتے ایک عیسائی مسلمان عورت دے طرف ہاتھ بدایا تو انہیں تینوں پکاریا. انہیں کہا میں ایک عورت کی خاطر جنگ چھیڑ دوں؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، کہنے لگا لبیک یا اختی، کہنے لگا میری بہن میں آ رہا. 10,000 ابل کی گھوڑے لے گئے سی، 10,000 تے پوری فارس دی زمین ہلا کے انہیں رکھ دیتی. انہیں کہا جرت کیویں ہوئی تواڈی تسی ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بدایا؟ آج 35 دن ہو گئے جی، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. امریکہ نے کرنا ہے، برطانیہ نے کرنا ہے، وہ کافروں نے کرنا ہے. اقبال کہندا ہے ناداں تو را امید غم گساراز افرنگس دل شاہین سوزت باہر مرغے کے در چنگس. اقبال کہندا جلیا تینوں فرنگیاں کولو، نادانا تینوں فرنگیاں کولو خیر دی امید ہے، اونا کولو کوئی تو جناب خیر دی امید رکھدا کہ تواڈے آ کے مدد نہ کہندا شاہین دے پنجے وچ جدوں پرندہ آ جائے نا تو پھر اودے چوں چوں چاں چاں کرن نال شاہین چھڑدا نہیں ہوندا. جتنا مرضی تسی چیخو تے کفر دی آ کے حمایت کرنی یا مسلمانوں دی آ کے حمایت کرنی؟ اٹھو خود، اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. دسو بھائی منڈے تسی جان دینی کہ نہیں دینی اسلام کی خاطر؟ اپنے دل کو ایک باری پوچھ لو بھئی جان دینی اسلام دی خاطر کے کوئی نہیں دینی؟ میں بادشاہو ایک کو نعرہ لگے نا سری نگر دے بارڈر دے نیڑے ایدر جڑا ساڑھا بارڈر ہے، ایک کو باری نعرے تکبیر دے نعرے رسالت دے نعرے حیدری دے آخر دے پھر لبیک. بس اے دعا منگیا کرو سانو رب سدھے راہ تے رکھے، دین دیاں صداگریاں کو بچائے. یہ سدھا جڑا راہ چل رہے ہیں
بس روٹی کمانی ہوئے تو پھر اور تھوڑے طریقے بندہ روٹیاں پھر دین دے نام تو بندہ ہیں غداریاں کرنی ہیں. ہاں جنے تو آندے سامنے پیا ہوئے سونا بھی انہیں کہا ہٹا پرے. میری نگاہ وچ حضور دی محبت تو بعد سونا اور مٹی برابر ہو گئی. چک کے تو سونا محبت ہے اس چیز دا, تبدیلی دا اس چیز دا نا. ہن امام حسین کو روایت حدیث ہے تو او میں پڑھن لگا. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان مصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی من شیء يتعلق بی فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب صوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كان عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشهر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شاعر الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال كلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدو من لقي الصلاة. فرماندے میں اپنے ابا جی کو حضور دی ہر سیرت بھی پوچھی صورت بھی پوچھی حضور دی عادات بھی پوچھیاں حضور گھر کے آپ دا کی معمولات مبارک سن پھر حضور جدوں گھروں باہر نکلے سن پھر حضور دی جدوں مجلس ہوندی سی پھر اودے وچ کی جڑا حضور کول آ کے کوئی سوال کردا سی پھر اودا کی ہوندا سی تے رسول اللہ دی مجلس ہوندی کیویں سی اوتھے مجلس علم و حیا و صبر و امان یہ ساریاں گلاں جڑیاں نے امام حسین فرماندے میں امام حسن کول پہلے اپنے ابا جی کول پوچھو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول. اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو ہمت دے کشمیریوں کی مدد کرے. آپ کا کیا خیال ہے کشمیر کی مدد کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ جڑے کہنے نا جہاد دے ذریعے ہے ویسے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کچھ بھی نہیں. او ذرا ہاتھ ہینگ کر کے او صحابہ دا جڑا جذبہ جہاد حضرت انس بن نضر میدان بدر تو پیچھے رہ گئے سن پھر فرماندے سن لَإِنْ أَكْرَمَنِ اللَّهُ رَبِّي بِيَوْمٍ أَلْقَى الْمُشْرِكِينَ فِيهِ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ. فرمایا جے رب نے مینوں پھر کوئی موقع دیتا نا تے رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا. اس جذبے دے انہوں سامنے رکھنا ہے بھی انہوں کس طرح پھر ہویا. باقی صحابہ دے تو ٹکڑے ہوئے نا میدان اودے انس بن نضر دا انہاں کیما کیتا سی انج کر رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا. او جذبے نو سامنے رکھ کے ساڈے کیویں کساں کیڑے کدی دعا منگی بھی یا اللہ ساڈی جان بھی اسلام واسطے چلی جائے. بریل آبادی کہندا صاحب کار ہاں نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکری ملی اور مر گئے. ساڈے تے اتنا ہی ہے ایسا کی کرنا کوئی کام. او جذبہ سامنے رکھ کے الجہاد دا نعرہ لانا ہے کہ یا اللہ انہاں صحابہ دے انہاں برکتاں تے انہاں دی جذبہ جہاد تے انہاں دی جڑا خلوص تے للہ اودی برکت نال اہل پاکستان نو ہمت دے کے انہاں روندیاں تے تڑپدیاں تے ٹکڑے ہوندے جواناں بچیاں دے یا اللہ انہاں دی مدد واسطے اج نہیں تے سویرے اسی پہنچیے سویرے نہیں تے دوپہر پہنچیے. الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد تین باری کہنا ہے لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک لبیک. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 آیا
آیا آیا آیا نور الدین آیا 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 شہاب الدین آیا آیا کہ نہیں آیا انہاں دیا روحاں نو اسی پکار رہے ہیں جناب تو ساڑھے اندر دم خم پیدا کرو آیا آیا محمد بن قاسم آیا 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 نور الدین آیا 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 غزنی آیا 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 دین آیا 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 زور نہ بھائی